بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے ضرور آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ کتاب ریویلیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کا مطالعہ کریں۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف موضوعات پر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ کس طرح قرآن مجید میں جدید زمانے میں جو مختلف انکشافات اور تحقیقات ہو رہی ہیں اس بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں یہ پیش گوئیاں اس واسطے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کیونکہ ایک زمانہ آنے والا تھا جس میں انسان علوم اور فنون میں غیر معمولی ترقی کرے گا اور ہر چیز کو مشاہدات سے اور عقل کی بنا پر پرکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس زمانے کے لوگوں پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے کہ جب وہ علوم کے لحاظ سے ہستی باری تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، جس کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسے زمانے میں ہوا جب علوم اور فنون اور تحقیق کا بالکل نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جدید سائنسی انکشافات اور ایجادات کے تعلق سے خبر دی ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے خاص طور پر اپنے وجود کے اظہار کے لیے اور اپنی وجود کی کامل معرفت انسان کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان جدید انکشافات کے بارے میں پیش گوئیاں رکھی ہیں، اور جب انسان ان پیش گوئیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کے تعلق سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ مزید خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور اس کا کامل بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور عبودیت کا جو مقام ہے اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے کہ ہمارا خدا کتنا احسان والا ہے اور کتنا حسن اور خوبصورتی والا ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بہت سے ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ آن لائن بھی موجود تھے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکے، جیسا کہ عبدالرشید صاحب لندن سے، کشمیر سے توصیف صاحب، کیرلا سے فاروق صاحب، اسی طرح پنجاب سے گلستان صاحبہ، پاکستان سے محمد آصف صاحب، پاکستان سے سوسن رافع صاحب، بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب، پاکستان سے بشیر الدین صدیقی صاحب، اظہر منور صاحب اور حسن صاحب، یہ سب آن لائن پر موجود تھے، لیکن ہمارا پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے جو سوالات تھے ان کا بھی جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اس وجہ سے ہم آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں موقع نہیں دے سکے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اور آپ کی باتوں کو بھی سنیں اور آپ کے سوالات کا جو جوابات ہیں وہ ہمارے علماء کرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہستی باری تعالیٰ سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے دل میں کس قدر جذبات موجزن تھے۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارے یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔